بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام پاکستان کی جو نظر ہے اس وقت پی ٹی ایم کے لاہور جلسے کی جانب ہے کہ اس جلسے کے نتائج کیا ہوں گے۔ تو آج کی جو ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے نتائج امتحان سے پہلے ہی بتا دیں گے کہ اصل میں اس جلسے کے مستقبل کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور ہم اس کے علاوہ اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے جس کو یقیناً آپ سننا چاہتے ہوں گے، نون لیگ کے جو حمایتی گروپ ہے صحافیوں کا، تو ان کا جو مورال ہے وہ کیسا ہے، اور کچھ باتیں انہوں نے اگل دی ہے وقت سے پہلے، تو وہ ہم آپ کو بتائیں گے آج کی ویڈیو میں کہ وہ کیا باتیں ہیں کہ انہوں نے اس کا اقرار کر دیا ہے۔ تو نون لیگ کا ایک محسوس میڈیا گروپ ہے صحافیوں کا، جو کہ ان کا جو بیانیہ ہوتا ہے اس کی تائید کرتا ہے اور اس کو بڑھ چڑھ کر عوام میں جو ہے پیش کرتا ہے۔ تو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں وہ محتاط رہتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے یوٹیوب کی یا سوشل میڈیا کی تو وہاں پر وہ کھل کر اپنے جو خیالات ہیں ان کا اظہار کرتے ہیں۔ ان میں ایک بڑا نام جو ہے وہ نجم سیٹھی صاحب کا ہے، چونکہ نجم سیٹھی صاحب جو ہے ان پر نون لیگ کی بہت زیادہ نوازشات رہی ہے۔ وہ جو ہے 2013 کے الیکشن تھے، اس کے لیے ان کو کیئر ٹیکر سی ایم بنایا گیا تھا، اس کے بعد ان کو پی سی بی کا چیئرمین بھی بنا دیا گیا تھا۔ تو ان کی جو بات ہوتی ہے نون لیگ کے حوالے سے اسپیشلی، تو اس میں بہت وزن ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ ایک پروگرام کرتے ہیں، نیا دور کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، تو اس میں ان کے ساتھ مرتضیٰ سولنگی صاحب ہوتے ہیں اور رومی صاحب ہوتے ہیں۔ تو یہ تینوں جو ہے نون لیگ کا جو بیانیہ ہے اس سے بہت زیادہ متاثر ہے، اور اکثر اوقات ان کے جو پروگرام ہوتے ہیں تو وہ بھی اس ٹاپکس پر ہوتے ہیں جو کہ حکومت مخالف ہو یا اسٹیبلشمنٹ مخالف ہو۔ تو اس پروگرام میں نجم سیٹھی صاحب نے ایک بہت بڑا اقرار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ جو سیاسی سین ہے، منظرنامہ ہے، تو اس سے پی ڈی ایم کو مکمل طور پر جو ہے غائب ہو چکی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ موجودہ منظرنامے پر چائے ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ ہے تو ان کے بہت زیادہ تحفظات ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ 5 سال وزیر اعظم عمران خان صاحب پورے کرتے ہیں، جو کہ مشکل حالات سے ملک گزر رہا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ آگے آنے والا وقت جو ہوگا تو وہ ان کے لیے آسان ہوگا اور وہ مزید 5 سال نکال سکیں گے۔ تو اس حوالے سے ان کے اوج کہتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کے لیے آر یا پار کے مترادف ہے۔ اگر اس ٹائم پر وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹا نہ سکے تو یہ وہ سمجھ چکے ہیں اپوزیشن والے کہ اگلے 5 سال بھی ان کا کوئی چانس نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ان کی فرسٹریشن بھی ہے، وہ مایوس بھی ہو چکے ہیں پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے اس سے، کیونکہ دن بدن اس میں جو ربط ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور نتائج کے حوالے سے تو ہم آگے آپ کو بتائیں گے کہ کیا نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو ایک تو ان کی مایوسی بھی ہے، دوسرا ان کا یہ اقرار بھی ہے، وہ یہ اقرار کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے موجودہ جو دور ہے اس میں سب سے مضبوط لیڈر ہیں، اور ان کو راستے سے ہٹانا انتہائی مشکل ہے، اور اس کے لیے پی ڈی ایم جو ہے ان کو ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑے گا۔ دوسرے جو صحافی ہے جس کی ہم ذکر کریں گے تو حبیب اکرم صاحب ہے۔ حبیب اکرم صاحب کا شمار پاکستان کے سینئر اینالسٹ میں ہوتا ہے، اور خاص طور پر الیکشن سروس کے حوالے سے وہ بہت زیادہ مشہور ہے، اور ان کا کافی ایکسپیرینس ہے لوگوں سے جو رائے ہے اس جاننے میں۔ تو اس حوالے سے ان پروگرام ہے تو وہ بہت زیادہ مشہور ہو چکا ہے، دنیا نیوز پر جو تھا، تو وہ بہت مشہور صحافی ہے۔ تو انہوں نے کچھ عرصہ پہلے جو ہے ایک کالم لکھا تھا جس میں انہوں نے جو غیر آئینی طریقے سے حکومتوں کو ہٹانا یا جتوں کے ذریعے، جلوسوں کے ذریعے حکومت کو ہٹانا، اس کی بھرپور مخالفت کی تھی، اور انہوں نے لکھا تھا کہ میں سمجھتا ہوں، میں اپنے ذاتی تجزیے کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ یہ موجودہ جو لڑائی ہے تو یہ عمران خان صاحب اور آل شریف اور آل زرداری کے درمیان ہے، کیونکہ آل شریف اور آل زرداری جو ان کے آنے والے اولاد ہے، جنریشن ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ان کی طرح اقتدار کی ایوانوں تک پہنچ سکے۔ تو ان اقتدار کی ایوانوں تک پہنچنے کے لیے ان کو عمران خان صاحب کو سائیڈ لائن کرنا پڑے گا۔ تو حبیب اکرم صاحب بھی اس لیے مشہور ہے کہ وہ نون لیگ کی بیانیوں کو بڑھ چڑھ کر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک دو ان کے حمایت یافتہ صحافی جو ہے انہوں نے یہ اقرار کر لیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے موجودہ دور کے سب سے بڑے لیڈر ہے، اور ان کو راستے سے اگر ان کو راستے سے ہٹایا نہیں جاتا تو جو زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب یا اسفندیار ولی خان صاحب یا شیرپاؤ صاحب یا جو بھی سیاسی ایلیٹ ہے تو ان کے لیے اپنے بچوں کے لیے راہ ہموار کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ اب آگے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے
کہ اس جلسے کے نتائج کیا مرتب ہوں گے آنے والی سیاست میں۔ ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ ویڈیو پوری دیکھیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے لاہور میں جلسہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہونا چاہیے۔ آج کا جلسہ ان کا بڑا ہونا چاہیے، زیادہ لوگوں کو ان لوگوں کو جمع کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے لاہور پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے۔ لاہور میں 14 جو MNA سیٹس تھے اس میں سے 11 پاکستان مسلم لیگ نون نے جیتے تھے، اور جو پاکستان مسلم لیگ نون کی زیادہ تر ووٹ بینک ہے وہ بھی لاہور سے ہے۔ تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ ووٹس یہ لاہور سے حاصل کر چکے ہیں۔ تو اس کے بعد بھی اگر یہ جلسہ اس میں کچھ 19-20 ہوتا ہے، اگر جلسہ زیادہ لوگوں کی تعداد یہ لوگ نہیں جمع کر سکے تو اس کا صاف مطلب یہ نکلتا ہے کہ ان کے پارٹی کے اندر کچھ گڑبڑ موجود ہے، کیونکہ لاہور میں جو لیڈ کرتے ہیں وہ حمزہ شہباز لیڈ کرتے ہیں لوگوں کو، اور اگر جلسہ بڑا ہو گیا، لوگ زیادہ نکلے، جو کہ توقع بھی کی جاتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے آج کے جلسے میں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آپس کی پارٹی کے جو معاملات ہیں وہ سیٹ ہے، اور ان کو ان میں کوئی جو ہے تو وہ میم اور شین گروپ کا کوئی بات نہیں ان کی۔ لیکن اگر جلسہ کم ہوتا ہے تو پھر اس بات کی طرف اشارہ نکلتا ہے اس جلسے کے نتیجے سے۔ ایک اور بات جو کہ قابل ذکر ہے یہاں پر اس جلسے کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے پاکستان مسلم لیگ نون کے 25 ممبر آف پارلیمنٹیرینز نے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے عثمان بزدار صاحب کو یہ کہا ہے کہ ہم بالکل بھی اس بیانیے سے، نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بیانیے سے خوش نہیں ہیں۔ ہم اور لوگوں سے بھی رابطے میں ہیں، اور ہم یہ استعفوں کے معاملے میں ہم اس بات سے بالکل بھی جو ہے تو ایگری نہیں کرتے کہ ہمیں استعفے دینے چاہیے۔ تو یہ ایک ایسی بات آ گئی سامنے جس میں کل کو PDM کے لیے بہت سارے مشکلات اس میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی اسی طرح کے ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم استعفیٰ دیتے ہیں، کچھ چاہتے ہیں کہ ہم نہیں دیتے۔ جو جمعیت علماء اسلام ہے، ان کے ایک سابقہ MNA ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان مسلم لیگ نون پر یقین نہیں کرنا چاہیے اور استعفوں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اب پچھلے دنوں جو اعتزاز احسن صاحب نے جو باتیں کی تھی، انہوں نے بھی کہا کہ استعفے کی طرف جانا یہ ایک اچھی بات نہیں ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ استعفوں سے دور رہیں۔ ان کیس اگر یہ PDM کی تحریک آگے چلتی ہے اور سینٹ الیکشن سے پہلے یہ لوگ استعفے دے دیتے ہیں، تو اس کیس میں کیا ہوگا؟ اس کیس میں بھی فائدہ گورنمنٹ کو ہے۔ کیونکہ الیکشنز جو سینٹ کے الیکشنز ہیں وہ آئین کے مطابق رکنے تو ہے نہیں، وہ تو ہونے ہی ہونے ہیں۔ تو جو استعفیٰ نہ دینے کی صورت میں یہ کچھ سیٹس جو نکال سکتے تھے، پنجاب میں ایک خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں کچھ، تو وہ بھی استعفے دینے کی وجہ سے گورنمنٹ کے پاس چلے جائیں گے میجورٹی آف دا ووٹنگ کی وجہ سے۔ تو پھر اس کیس میں بھی PDM کو یا PDM کی تحریک کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں۔ ابھی اگر دیکھا جائے تو PDM یا اپوزیشن کے پاس کچھ نہ کچھ ہے کونے کے لیے، یہ اسمبلی میں بھی ہے، سینٹ میں بھی، اور پیپلز پارٹی کے پاس ان گورنمنٹ بھی ہے۔ لیکن اگر یہ استعفے دے دیتے ہیں تو پھر ان کے پاس کوئی چارہ جو ہے نہیں بچے گا، کوئی راستہ نہیں ہوگا جس پر چل کر یہ اپنی تحریک پہ چلا سکیں گے۔ کیونکہ ایک بات ضروری تھی، یہاں پر عوامی پذیرائی ان کو ملنی چاہیے تھی، جتنی بھی تحریک انہوں نے ابھی تک چلائی، لیکن اس میں یہ کچھ حد تک فلاپ بھی ہو گئے ہیں۔ تو آگے ان کا کیا ہوگا استعفوں کے بعد، یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کا جو تحریک ہو گئی، ان کی جو تحریک ہے، یہ پھر آگے اس کو کس طرح چلا سکیں گے۔ عمران خان صاحب جب بھی مینار پاکستان میں جلسہ کر چکے ہیں تو وہ پوری طرح بھر چکا ہے مینار پاکستان۔ اگر آج PDM پورے مینار پاکستان کو بھر بھی دے اور کراؤڈ لے آئے، لیکن یہ پھر بھی عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ 11 پارٹیاں ہیں اور الیکشن میں انہوں نے اکیلے جانا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے 2011 میں پہلی دفعہ جب مینار پاکستان بھر دیا تھا لوگوں سے، تو اس وقت سے نون لیگ کوشش کر رہی ہے کہ ہم بھی مینار پاکستان کو بھر دیں، لیکن آج تک انہوں نے بہت کوششیں کی لیکن مینار پاکستان کو یہ نہ بھر سکے۔ نون لیگ کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ ہر MPA کو ٹاسک دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے علاقے سے تقریباً 300 سے 400 بندے لانا ہے جلسے میں، لیکن
یہ MPs جو ہوتے ہیں تو یہ اپنی پارٹی قیادت سے بھی دھوکہ کر دیتے ہیں، کیونکہ ایک آدمی جب ایک MPA بندے لاتے ہیں تو جب وہ پنڈال میں داخل ہوتے ہیں تو ہر MPA وہاں پر جا کر اپنے لوگوں کو 10-15 لوگوں کو بیچ کر وہاں پر شامل ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، اور سائن بورڈ پکڑے ہوتے ہیں کہ یہ ہم لائے۔ لاہور کی آبادی تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ ہے۔ لاہور کو نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، تو آج نون لیگ کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ وہ کتنے لوگ آتے ہیں لاتے ہیں مینار پاکستان میں۔ تو پارٹیاں تو 11 ہیں، تو آگے پتہ چل جائے گا، جب جلسہ ہو جائے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ جلسہ کتنا بڑا تھا۔ تو یہاں تک تھی ہماری ویڈیوز۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتے ہیں تو نئے آنے والی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل گلوئنگ پاکستان کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔